آخری ایام کی یہ باتیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں اگر میں نے کسی پہ کوئی زیادتی کی ہے، کسی کا کوئی مال لیا ہے، کسی کو میں نے جسمانی تکلیف دی ہے، تو میں محمد تمہارے سامنے بیٹھا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بدلہ لے لو، مجھ سے بدلہ لے لو۔ قیامت کے دن سوال نہ کرنا، آج میرے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کر لو۔ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موقع پہ آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، آج میرا جی کرتا ہے وہ چھڑی میں آپ کو مار کے اپنا بدلہ لے لوں۔ سیدنا علی غمگین نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں میری گردن محمد کی گردن کے مقابلے پہ قربان ہے، وفا کو چھڑی نہ مار۔ بدلہ دینے کے لیے علی موجود ہے۔ صحابہ پیارے حبیب کی بیماری، پیارے حبیب کی جدائی کی قربت سے ویسے ہی غمگین ہے۔ یہ جملے سن کے ان کے رونے کی آواز، ان کی ہچکیاں بن جاتی ہے۔ پیارے حبیب کہتے ہیں نہیں علی، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، میرا ہاتھ خالی ہے، کہا اس کو چھڑی دے دو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیارے بدن پہ کپڑا لگا ہوا، کپڑا پڑا ہوا، قمیض ہے، میرا بدن اس دن ننگا تھا، آپ نے اپنے بدن مبارک سے کپڑا اٹھا لیا۔ کہا آگے آؤ، مجھ سے آج بدلہ لے لو، قیامت کے دن مجھ سے سوال نہ کرنا، اللہ کی عدالت میں نہ پوچھنا۔ آگے بڑھتے ہیں، ہاتھ میں چھڑی ہے، صحابہ کی غمگین نگاہیں ہیں، دکھ بھری نظریں ہیں، پیارے حبیب کی جدائی کا وقت ہے، اور یہ کیا کرنے لگا ہے؟ دوڑتے ہوئے آگے آتے ہیں، جب مصطفیٰ کے قریب پہنچتے ہیں اس لاٹھی کو پھینک دیتے ہیں، بھاگ کے مصطفیٰ کے بدن سے چپک جاتے ہیں، اپنے چہرے کو مصطفیٰ کے بدن پہ لگاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارادہ گستاخی کا نہ تھا، ارادہ توہین کا نہ تھا، میں سمجھ گیا پیارے حبیب ہم سے جدا ہو رہے ہیں، میں سمجھ گیا رسول اللہ کی وفات کا وقت ہے، میں سمجھ گیا یہ ہماری آخری مجلسیں ہیں۔ اللہ کے نبی، میرا جی چاہا میں اپنے چہرے کو آپ کے بدن مبارک سے لگا دوں، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ میرے چہرے کو جہنم پہ حرام کر دے۔ لیکن لوگوں، مصطفیٰ کی سیرت کو تو یاد رکھو، پیاری ہستی پیارے حبیب کی، پیاری ذات میرے مصطفیٰ کی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اگر میں نے کسی کا کوئی حق مارا ہے، کسی پہ کوئی زیادتی کی ہے، ارے مصطفیٰ تو مجبوروں کا حق دینے والے، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے، وہ کس کا حق مارتے، وہ کس پہ ظلم کرتے؟ درست تھا میرے لیے، درست تھا آپ کے لیے، درست تھا قیامت تک آنے والے آخری امتی کے لیے کہ مرنے سے پہلے اگر کسی پہ زیادتی کی ہے تو معاملے صاف کر لو، اللہ کے دربار میں پکڑ ہوگی تو جواب نہ دے سکو گے۔ میرے بھائیوں، اگر کسی نے بہنوں کی زمین کھائی ہے، اگر کسی نے بیوی کا حق مہر مارا ہے، اگر کسی نے دوستوں کے قرضے دبائے ہیں، اگر کسی کی جیب لوگوں کے ظلم کے مال سے بھری ہوئی ہے، کسی نے جھوٹ بولا ہے، کسی نے قرضے دبائے ہیں، کسی نے چوریاں کی ہے، اپنا دامن صاف کر لو، اپنا دامن صاف کر لو۔ جہاں مصطفیٰ اپنے آپ کو پیش کر رہے، میں اور آپ تو پیارے حبیب کے قدموں کی اڑنے والی خاک کے ایک ذرے کے برابر نہیں ہے۔ اگر قیامت کے دن پکڑ ہوگی تو پھر جواب نہ دے سکیں گے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آخری ایام میں ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں سیدنا عباس سے روایت ہے، انصار کی ایک مجلس کے بعد سے سیدنا عباس گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں انصاری رو رہے اپنی مجلس میں بیٹھ کے پیارے حبیب کو یاد کر کے، آپ کی جدائی کے لمحات کو یاد کر کے رو رہے۔ آپ نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ انصاریوں کی جماعت، تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ کہا ہمیں مصطفیٰ کی مجلس سے یاد آتی ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزرا ہوا لمحہ یاد آ رہا ہے۔ جب جی چاہتا تھا مصطفیٰ کے مکھڑے کا دیدار کر لیتے تھے۔ آج کتنے دن ہو گئے پیارے حبیب بیمار ہو کے اپنے حجرے میں ہے۔ یہ پیارے حبیب کے ساتھیوں کی محبت ہے۔ ایک صحابی آئے تھے، آ کر کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جی چاہتا ہے آپ کے چہرے کا دیدار کر لیتا ہوں، لیکن سوچتا ہوں جنت میں چلا بھی گیا، آپ تو انبیاء کے ساتھ اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، میرا ٹھکانہ تو وہ نہ ہوگا، میرا مقام تو وہ نہ ہوگا۔ اے پیارے حبیب، جس طرح آج آپ کے دروازے پہ آپ کا پہرے دار بن کے کھڑا ہوں، آپ نے کہا جو مانگنا ہے مانگ لے، میں ایک ہی بات مانگتا ہوں، پیارے حبیب مجھے جنت میں اللہ آپ کا پڑوسی بنا دے، جب جی چاہے آپ کے مکھڑے کا دیدار کر لوں۔ سیدنا عباس آئے،
مصطفیٰ علیہ صلاۃ والسلام کی مجلس میں آئے، آپ کو انصاریوں کی گفتگو پہنچائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مجلسوں کو یاد کر کے، جدائی کے لمحات کو یاد کر کے، آپ کے فراق پہ آپ کے انصاری ساتھی رو رہے ہیں۔ مصطفیٰ علیہ صلاۃ والسلام سر مبارک میں درد ہے، پھر بھی اپنے سر پہ ایک پٹی باندھتے ہیں، کپڑا باندھتے ہیں، اٹھ کے باہر تشریف لاتے ہیں، منبر پہ بیٹھتے ہیں، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، پھر آواز لگاتے ہیں، اوصیکم بالانصار، لوگوں میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، لوگوں ان کے ذمے جو حق تھا یہ ادا کر چکے ہیں، اب ان کا حق جو ہمارے ذمے ہے وہ باقی ہے، وہ حق پورا کرنا ہے، ان میں سے جو نیک ہو اس کی قدر کرنا، ان میں سے اگر کوئی غلطی کر بیٹھے، یہ مصطفیٰ کے ساتھی ہے، یہ مصطفیٰ کے لیے ایسے ہیں جیسے انسان کا اندر کا کپڑا ہوتا ہے، قمیص کے نیچے پہننے والا کپڑا جو انسان کے جسم سے لگا ہوتا ہے، یہ مصطفیٰ کے ایسے ساتھی ہیں جیسے آپ کے جسم سے لگا ہوا کپڑا، ان کا قدر کرنا، ان کا خیال کرنا، کسی سے غلطی ہو جائے تو درگزر کرنا۔ بخاری و مسلم میں ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری ایام میں وصیت کی، مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، اور جو سفارتی وفود آئے تم ان کی ویسے ہی عزت کرنا جیسے مصطفیٰ عزت کیا کرتے تھے۔ پیارے حبیب محمد کریم، پیارے حبیب محمد کریم، فدا ہو ابی و امی، آخری وصیت، میرے پیارے حبیب کی آخری وصیت، اے امت مصطفیٰ، اے امت محمد کریم، اے امت قرآن، اے امت اسلام، اللہ کا واسطہ دے کے تمہیں مصطفیٰ کی آخری وصیت سناتا ہوں، اس کو ضائع نہ کرنا، اس کو پلے سے باندھنا، اس کو سینے میں اتارنا، اپنے بچوں کے دلوں میں اتارنا، مرتے دم تک اپنی اولاد کو مصطفیٰ کی یہ وصیت یاد کرنا۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وصیت کر رہے ہیں، آپ کی زبان سے الفاظ نکل رہے، قاتل اللہ الیہود والنصارى، اللہ قتل کرے یہودیوں کو، اللہ ہلاک کرے نصارہ کو، اللہ یہود و نصارہ کو قتل کر، اللہ یہود و نصارہ کو برباد کر۔ کیوں پیارے حبیب کی زبان سے یہ بد دعائیں کیوں نکل رہی؟ ارے لوگوں، میرے حبیب تو وہ حبیب تھے، میرے مصطفیٰ تو مصطفیٰ تھے، میرے پیارے حبیب کی محبتوں کا کیا کہنا، آپ کی معافیوں درگزر کا کیا کہنا۔ طائف والوں نے پتھر مارے تھے، طائف والوں نے زخمی کیا تھا، ماتھا پھاڑا تھا، سر مبارک سے لہو نکلا تھا، جوتیوں میں جمع تھا، اپنے باغ میں آ کے رشتہ داروں کے باغ میں پناہ لی تھی، آسمان سے فرشتے آئے تھے، جبرائیل آئے تھے، پہاڑوں کا فرشتہ آیا تھا، کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، آپ کے رب نے اس کو دیکھ لیا ہے، مجھے اجازت دے کے بھیجی ہے، اب آپ اپنی آنکھ کا ایک ہلکا سا اشارہ کر دیجئے، ان پہاڑوں کو اٹھا کر اہل طائف پہ ڈال کے پیس دوں، جنہوں نے آپ کو پتھر مارے، جنہوں نے آپ کو گالیاں دی، جنہوں نے آپ کے آگے زبان چلائی۔ پیارے حبیب اشارہ تو کیجئے، اہل طائف کا ایک بچہ بھی زندہ نہ بچے گا۔ پیارے حبیب نے ماتھا پھڑوایا تھا، خون نکلا تھا، زخمی ہوئے تھے، ظالم نوجوان بدماش پیچھے گالیاں دیتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود مصطفیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ مجھے نہیں جانتے، اے پہاڑوں کے فرشتے، پہاڑوں کو گرانے کی بات نہ کر، مجھے امید ہے انہوں نے مارا ہے نا، ان کی آنے والی نسلیں ضرور لا الہ الا اللہ پڑھیں گی۔ اور جاؤ طائف کی بستی کو دیکھو، طائف کی وادی کو دیکھو، وہاں پر مسجدوں کے میناروں سے گونجنے والے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے توحیدی ترانے کو سنو، یہ محمد کی پیش گوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مارے کھائی، ماتھے پھڑوائے، بد دعا نہ دی، جو نقطہ سمجھانے لگا ہوں، بد دعا نہ دی، ہدایت کی دعا دی، ایمان کی دعا دی، لیکن آج بستر وفات پہ میرے پیارے حبیب بد دعا دے رہے ہیں، اللہ قتل کر یہودیوں کو، اللہ قتل کر نصارہ کو، اللہ ان کو ہلاک کر۔ جرم کیا ہے؟ کس وجہ سے؟ کون سا ایسا کام کر بیٹھے؟ پیارے حبیب فرما رہے ہیں اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہ وہ ظالم ہے، یہ وہ مجرم ہے، ان کے اوپر ہلاکت کی بد دعا میرے پیارے حبیب نے کیوں کی ہے؟ انہوں نے اپنے نیک لوگوں کی، اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا، قبروں پہ سجدے، قبروں کا طواف، قبروں کی پوجا، قبروں کے لیے ذبح، قبروں کے لیے غلاف، قبروں پہ پھول چڑھانے، قبروں پہ دیے جلانے، قبروں کی آگے آ کر ہاتھ باندھ کے
حالت قیام کی طرح قیام کرنا، رکوع کرنا، یہ وہ جرم تھا کہ مصطفیٰ علیہ السلام اس جرم کے کرنے والے کے لیے وفات سے پہلے آخری لمحات میں بھی بددعائیں کر رہے ہیں۔ کیا اس وصیت کو آج ہم نے بھولا نہیں دیا؟ کیا اس وصیت کو ہم چھوڑ نہ گئے؟ کیا اس وصیت سے ہم نے اپنے کانوں کو بہرا نہیں کر لیا؟ اگر یہ مشرک نہیں ہے تو دھرتی پہ مشرک کون ہے؟